سوال نمبر 6 حل للداعی فی المسجد النبوی ان یجعل وجهه الى القبر الشریف ویسأل من المولى الجلیل متوسلا بنبیہ الفخیم النبیل صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مسئلہ بھی اہم ہے۔ کہتے ہیں تمہارا کیا نظریہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر جائیں اور جب آپ دعا مانگیں تو منہ کعبہ کی طرف کریں اور پیٹھ روضہ کی طرف کریں، یا آپ پشت کعبہ کی طرف کریں اور منہ کا روضہ کی طرف کریں؟ آپ کے یہاں کیا عقیدہ ہے، نظریہ ہے، کیسے دعا مانگنی چاہیے؟ حضرت فرما رہے ہیں ہمارے اس پہ فقہا کا اختلاف ہے، اور خود امام صاحب سے 2 روایتیں ہیں۔ امام صاحب کی دوسری روایت اور قول راجح، اور ہمارے یہاں مفتبی بات یہ ہے اگرچہ یہ بھی جائز ہے کہ جب دعا کریں تو پشت روضہ کی طرف ہو اور منہ کعبہ کی طرف ہو، لیکن افضل یہ ہے کہ منہ روضہ پاک کی طرف ہو اور پشت کعبہ کی طرف ہو، یہ دعا مانگنا افضل ہے۔ اب دیکھو میں اکابر علماء دیوبند کا نظریہ بھی پیش کر رہا ہوں، آپ سن بھی رہے ہیں، مان بھی رہے ہیں، لیکن آپ کے چہرے پر خوشی کے آثار نہیں آ رہے اس نظریے کو سن کر۔ کیوں؟ ہمارا ذہن یہ ہے کہ جب دعا کریں تو پھر منہ تو کعبہ کی طرف ہونا چاہیے نا، یہ ایک ذہن ہے، اس لیے خوشی کے آثار بندے پر نہیں ہوتے۔ جب دلیل سامنے آتی ہے پھر خوشی کے آثار بھی آتے۔ میں دیکھیں خدمت میں عرض کرتا ہوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب فرض نماز پڑھا لیتے تو آپ سلام پھیر کے منہ کبھی دائیں طرف کر کے بیٹھتے، کبھی بائیں طرف کر کے بیٹھتے، اور عام معمول یہ تھا کہ اپنا منہ صحابہ کی طرف کرتے اور پشت اپنی کعبہ کی طرف کرتے۔ اب یہ وقت دعا کا ہے یا نماز کا ہے؟ اور اس موقع پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے، اور آپ کی دعا سرن بھی ہے، آپ کی دعا جہرن بھی ہے۔ ایک مجھے شخص کہنے لگا فرض نماز کے بعد جہرن دعا بدعت ہے، سرن دعا سنت ہے۔ میں نے کہا چلو جہرن بدعت ہے، سرن سنت ہے، لیکن دعا مانگنی کون سی ہے مجھے وہ تو بتا دینا۔ جو چاہیں، میں نے کہا جو چاہے تو مانگ لیں گے، لیکن کوئی الفاظ حضور پاک سے بھی ثابت ہیں؟ کیا جی ثابت ہیں؟ میں نے کہا کون سے لفظ؟ حدیث پاک صحیح مسلم میں ہے اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک وفی روایت یوم تجمع عبادک۔ میں نے کہا صحیح مسلم میں ہے؟ کہتے جی ہاں۔ میں نے کہا ذرا پوری روایت پڑھ دیں، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ حضرت برا بن عازب کہتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے تو میں دائیں طرف بیٹھ جاتا۔ کیوں؟ حضور پاک سلام پڑھ کے منہ دائیں طرف بیٹھتے اور پھر آپ یہ دعا پڑھتے اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک۔ یہ لاؤڈ سپیکر پہ پڑھتے تھے یا بغیر لاؤڈ سپیکر کے؟ صحابی سنتا تھا، تو سرن کسے کہتے ہیں جس کو دوسرا سنے؟ یہ تو جہرن ہے۔ میں نے کہا کہ اور کلمات بتاؤ جو فرض کے بعد پڑھنی چاہیے۔ یہ حضور پاک دعا پڑھتے اللہم لا موتی لما منعت ولا مانع لما اعطیت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ میں نے کہا اس صحابی کا نام بتا دو تو یہ دعا نقل کر رہا ہے، تم نے خود تو نہیں ہے۔ حضور پاک دعا پڑھتے اللہم انت السلام منک السلام۔ میں نے کہا اس صحابی کا نام بتاؤ جو نقل کرتا ہے۔ یا تو اللہ کے نبی یہ دعائیں خود سکھاتے کہ تم فرض کے نماز کے بعد یہ دعائیں پڑھا کرو، تو میں مان لیتا کہ سرن پڑھتے تھے اور پھر سکھاتے تھے۔ اور اگر آپ نے سکھائی نہیں ہے، آپ کے پڑھنے پر صحابہ نے سن کے امت کو بتائی ہیں، تو پھر مانو کہ حضور پاک نے جہرن بھی دعائیں مانگی۔ میں جہر پہ اصرار نہیں کر رہا، لیکن میں جہر پہ بدعت کہنے والے کا رد کرتا ہوں کہ سرن بھی ٹھیک ہے، جہرن بھی ٹھیک ہے، آپ جہر کو رد نہیں کر سکتے۔ بدعت کہہ کے اس کو مسترد مت کرو۔ جی ہم تو اجتماعی کی بات کرتے ہیں۔ میں نے کہا وہ صحابہ تھے، غیر مقلد نہیں تھے کہ حضور پاک دعا مانگے اٹھ کے چلے جائیں، کیا یہ ممکن ہے؟ بتاؤ یہ ممکن ہے؟ حضور پاک دعا مانگ رہے صحابہ اٹھ کے چلے جائیں، کیسے ہو سکتا ہے؟ اور میں نے کہا مصنف ابن ابی شیبہ میں تو لفظ موجود ہے۔ عبداللہ صحابی رضی اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کے ساتھ نماز پڑھی، فلما سلم انصرف، سلام پھیرا اور منہ آپ نے پیچھے کر لیا، ودعا ورفع یدیہ، آپ نے سلام پھیرا، منہ پیچھے کیا، پھر دعا مانگی اور ہاتھ اٹھا کے مانگی۔ اب صحابہ تو ہاتھ نہیں اٹھاتے ہوگے نا، یہ تو حضور کا کام ہے، ہمارا کام تھوڑا ہی ہے۔ میں نے کہا میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کہتے ہو بات نبی کے مانو، صحابہ تو حجت نہیں، تو نبی تو ہاتھ اٹھا کے مانگ رہے ہیں تو آپ بھی ساتھ اٹھا کے مانگو۔ میں اچھی طرح گزارش کرتا ہوں، میں یہ نہیں کہتا اجتماعی دعا ضرور مانگو، میں یہ نہیں کہتا جہرن ضرور مانگو۔ آپ کہتے ہیں اجتماعی التزام ما لا یلزم کی قبیل سے ہو تو بدعت ہے، جہرن جو ہے الزام ما لم یلزم ہو تو بدعت ہے۔ میں نے کہا اس کا التزام بدعت ہے، تو اگر سرن پر بندہ التزام کرے اور جہرن کا رد کرے تو پھر یہ بھی تو بدعت ہے نا۔ آپ سرن اور جہرن کو چھوڑ دو۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں نفس دعا واجب ہے؟ بولو۔
نفس دعا نماز کے بعد کوئی واجب ہے تو اس کا التزام کرو، تو پھر یہ بھی بدعت ہو جائے گی۔ اس میں ہاتھ اٹھانا اور نہ اٹھانا، جہر اور سر کی کیا تخصیص ہے؟ پھر تو دعا ہی بدعت ہو جائے گی، التزام کی قبیل سے ہو جائے گی۔ میں اس لیے کہتا ہوں اللہ کے لیے اتنی سختی پیدا نہ کیا کرو۔ میں نے حفظ امام اہل سنت شیخ التفسیر والحدیث حضرت مولانا محمد سرفرار خان صفدر نور اللہ مرقدہ کی مسجد میں کیا ہے۔ میں نے 1.5 سال امام اہل سنت کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں۔ ہر نماز کے بعد دعا بھی مانگتے، ہاتھ بھی اٹھاتے، اجتماعی بھی ہوتی، جہرن بھی ہوتی۔ آپ مجھے دلائل سے قائل کرو، لیکن جس کو آپ امام اہل سنت کہتے ہو وہ امام بدعت تو نہیں ہو سکتا نا۔ کہتے امام اہل سنت ہے، عمل اس کا بدعت ہے۔ میرا دکی بلوچستان میں جلسہ تھا اور اس کی جمعیت میزبان تھی۔ درمیان میں چٹ آ گئی کہ مولانا تھوڑا سا نا بریلویوں پر بھی رگڑا لگاؤ۔ میں نے کہا چلو میں لگاتا ہوں۔ مجھے آپ یہ بات بتاؤ، حضرت مولانا احمد اللہ رحمۃ اللہ علیہ جمعیت علماء اسلام پاکستان کے امیر تھے یا نہیں؟ امیر تھے، امیر بنے تھے۔ فرمایا بھی غلام و ہزاروی صاحب کو ناظم اعلیٰ بناؤ تو میں امیر بنتا ہوں۔ وہ امیر تھے کس کے؟ بولو۔ حضرت جب فوت ہوئے تو قبر سے خوشبو آتی تھی، کیوں؟ اس لیے کہ اہل بدعت تھے، اس لیے خوشبو آتی تھی۔ یہ اہل سنت ہے، اہل سنت ہے۔ وہ ذکر بھی کرتے، جہرن بھی کرتے، اجتماعی بھی کرتے، مسجد کے اندر بھی کرتے۔ میں نے کہا اگر یہ بدعت ہے تو پھر کہہ دو جمعیت علماء اسلام اہل بدعت کی جماعت ہے، یہ مت کو اہل سنت کی جماعت ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں یہ اہل سنت کی جماعت ہے، تمہارے امیر سے قبر سے خوشبو بھی آ رہی ہے، وہ ذکر جہرن بھی کرتے ہیں اور اجتماعی بھی کرتے ہیں، مسجد میں بھی کرتے ہیں، تم کس منہ سے اس عمل کو بدعت کہتے ہو؟ اس کو بدعت کہنا ہے، لاہوری کو بدعتی کہو۔ ان کو بدعت کہنے کے لیے تیار نہیں ہے، عمل کو بدعت کہتے ہیں۔ یہ بالکل غیر مقلدین والا طرز ہے۔ بات پھر لمبی ہوتی، میں گھڑی دیکھتا ہوں۔ میری غیر مقلد سے عقائد پر بات ہوئی نا، کہتے ہیں عقائد علماء دیوبند کفریہ شرکیہ ہیں۔ میں نے کہا تمام یا بعض؟ پھنس گیا۔ میں نے کہا آپ تمام کہو گے نا تو میں ایک ثابت کروں گا نا شرکیہ نہیں ہے تو آپ کا دعویٰ ٹوٹ جائے گا۔ کیوں؟ موجبہ کلیہ کہ ان کی سالبہ جزیہ ہوتی ہے۔ میں نے کہا ٹوٹ جائے گا۔ اگر آپ نے کہا نا بعض یہ قضیہ مبہمہ ہے تو عقیدے کا نام لو، بس ہو گئی۔ 1.5 گھنٹہ بات ہوتی رہی۔ میں نے کہا مناظرہ کرتے ہیں لیکن اصول سے کرتے ہیں نا، یہ مناظرہ ہے، کوئی کرکٹ میچ نہیں جو ہر اتوار کو ضرور ہونا ہے۔ ہمیں لو مولانا صاحب کو نیا مناظرہ، میں نے کہا میرا تو پرانا مناظرہ بھی نہیں، نیا کہاں سے آئے گا؟ ہم اصول سے کرتے ہیں، اس لیے مناظرے ہوتے ہی نہیں ہیں۔ خیر وہ کہنے لگا، میں نے کہا لکھو علماء دیوبند کافر ہے۔ کہتا جی کیوں؟ میں نے کہا جب علماء دیوبند کا عقیدہ کفری ہے تو کافر ہوں گے نا۔ غیر مقلد علماء دیوبند کا عقیدہ کفریہ لکھے گا، علماء دیوبند کو کافر کبھی نہیں کہے گا، اس کو پتہ ہے مسائل کتنے پیدا ہونے۔ تو یہ لاہوری کے عمل کو بدعتی کہہ دے گا، لاہوری کو بدعتی نہیں کہے گا، پتہ ہے کہ مسئلہ پیدا ہو جانا ہے۔ میری بات سمجھ؟ میں آپ سے کہہ دوں نا ذکر بالجار بدعت ہے، کچھ ناراض ہوں گے کچھ راضی ہوں گے، اور آپ کے مدرسے کے شیخ ذکر بالجار کرتے ہو نا، میں کوئی شیخ صاحب بھی نہیں ہیں، آپ نے مجھے واپس سرگودا بھی نہیں جانے دینا۔ میں غلط کہہ رہا ہوں؟ عمل کے رد کرنے پر لوگ قبول کرتے ہیں، شخصیت میں مسئلہ بنتا ہے۔ آپ یقین فرمائیں کوئی بندہ اسلام کو گالیاں دینا تو مسلمان برداشت کرتے ہیں، اور اسلام والے حضور کو گالیاں دے تو برداشت نہیں کرتے۔ یہ تو مسئلہ ہی ایسا نظریاتی فکری۔ خیر اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اب بات سمجھا رہا تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے بعد دعا مانگتے تو پشت کعبہ کی طرف اور منہ، کبھی اشکال نہیں ہوا؟ اور ہم روزے پر جائیں تو پشت کعبہ کی طرف اور منہ، بولو اب کیوں اشکال ہے؟ صحابہ کی طرف منہ کر کے دعا مانگ لیں تو اشکال نہیں ہے۔ آپ کی مسجد کا امام سلام پھیر کے منہ مختلف طرف کر کے ذکر کرے، چلو دعا کا انکار کرو، ذکر تو غیر مقلد بھی کرتے ہیں نا، اذکار کرتے ہیں تو منہ مختری کی طرف ہے، ذکر اللہ کے لیے مختری کے لیے، تو منہ کعبہ کی طرف رکھو نا، پیچھے منہ آپ نے کیوں کیا ہے؟ دعا اللہ کے لیے ہے، ہم نے حضور کی طرف منہ کیا تو تم نے شرک کہہ دیا۔ نماز کے بعد کوئی امام دعا مانگے منہ مختری طرف ہو، شرک کوئی نہیں کہتا۔ اور اس کے جو منکر ہیں وہ ذکر کریں، تسبیحات اور اذکار مسنونہ منہ مختلف طرف کریں تو شرک نہیں ہے، اور ہم روزے پر جا کر دعا مانگیں پشت کعبہ کی طرف اور منہ حضور کی طرف ہو تو یہ شرک کیسے ہوگا؟ ہم تمہاری ذات کو حضور سے بھی زیادہ مقدس مان لیں، اعوذ باللہ۔ میں میاں والی ایک جگہ جلسے پر گیا، وہ بخاری شریف کی حدیث ختم بخاری تھی، تو مجھے کہنے لگے کہ مولانا صاحب
آج آپ نے تھوڑا سا نا ذرا ان کا خیال کرنا ہے، یا 70% یہ ہے۔ میں نے کہا اس کا معنی یہ ہے کہ مجھے یہ مسئلہ ضرور بیان کرنا چاہیے تاکہ ان 70% کو سمجھ آئے۔ نہیں آپ تھوڑا سا نہیں تھوڑا سا، یہ اچھا بڑی عجیب بات ہے۔ آپ کیا مسئلہ بندہ ہے نا کوئی ختم نبوت والا، تو آپ کہتے ہیں جی کیا بیان کروں؟ کہا جی ختم نبوت بیان کرو، یہاں 4-5 مرزائی بھی ہیں یا 4-5 وہ بھی ہیں۔ رمضان ہو رہے جی روزے پر بیان کرو، بعض لوگ روزہ نہیں رکھتے۔ یہاں جو سود کے خلاف بیان کرو، بعض لوگ سود کھاتے ہیں، ایسے کہتے ہیں نا۔ یہاں پی ٹی آئی کے خلاف بات کرو، بعض لوگ ان کو ووٹ دیتے ہیں۔ اور جب میں آتا ہوں مسئلہ حیات بیان نہ کرنا، کچھ مماتی بھی ہیں۔ اب اصول بدل گیا، یہ مسئلہ نہ بیان کرنا کچھ پجبیری بھی ہے، یہ نہ بیان کرنا کچھ مدودی بھی ہیں۔ میں نے کہا باقی سب کہتے ہیں یہ بیان کرو یہاں منکر ہیں، اور جب میری باری آتی ہے یا یہ بیان نہ کرنا کچھ منکر بھی ہیں، تو یہ آپ اصول میرے لیے کیوں بدلتے ہیں؟ ہماری سمجھ سے باہر ہے، لیکن ہم پھر بھی احترام کرتے ہیں اور سامع کی۔ خیر مجھے مولانا صاحب فرمان لگے، میں نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ میں نے 40 منٹ تک حدیث کی پر بات کی۔ میں نے سمجھا کہ لوگ بہت خوش ہیں، بھئی آج اس نے ہمیں کچھ نہیں کہا، خوشی کے آثار دیکھے، بخاری کی شرح دی۔ تو میں نے کہا بھی بات سمجھ آئی؟ کہتے آئی۔ میں نے کہا اللہ آپ کو مدینہ لے جائے، کہتے آمین۔ میں نے کہا آپ کی برکت سے اللہ مجھ نالائق کو بھی لے جائے، کہتے آمین۔ میں نے کہا کچھ شرم کرو۔ وہ کیا ہوا؟ میں نے کہا اللہ تمہیں مدینہ لے جائے، کہتے آمین۔ تمہاری برکت سے مجھے نالائق کو لے جائے، آمین۔ ابھی میں کہا جو حضور کی برکت سب کو لے جائے، آپ نے کہنا شرک ہے۔ تمہاری برکت سے دعا مانگے تو ایمان ہے، حضور کی برکت سے دعا مانگے توسل بالنبی، بعد الوفات شرک ہو جاتا ہے۔ یار کچھ خدا کا خوف کرو۔ مقتدی امام آپ کی طرف منہ کر کے ذکر اور دعا کرے تو ٹھیک ہے، اور حضور کی طرف منہ کر کے ہم وہاں دعا مانگے تو پھر یہ شرک ہے۔ یہ اللہ پاک کی توہین ہو رہی ہے، کعبہ کی توہین ہو رہی ہے۔